السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، آج ہم حافظ شیرازی اور دیوان حافظ کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حافظ شیرازی کا نام محمد، لقب شمس الدین اور تخلص حافظ تھا۔ آپ کی ولادت 726 ہجری میں ہوتی ہے اور سال وفات آپ کا 791 ہجری بیان کیا جاتا ہے، یوں آپ کی عمر 65 برس تھی۔ ابا و اجداد کا ذکر کروں، دادا کا لقب غیاث الدین تھا، باپ کا لقب بہاؤالدین اور کمال الدین تھا۔ آپ کو مختلف القاب سے پکارا جاتا ہے، جس میں لسان الغیب، شہنشاہ غزل، خداوند شعر و ادب پارسی جیسے القاب آپ کو دیے جاتے ہیں۔ احوال زندگی میں حافظ کے والد دراصل اصفہانی تھے، لیکن تجارت کی غرض سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ شیراز تشریف لاتے ہیں اور پھر اپنی بقیہ عمر کا حصہ یہاں پر گزارتے ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے 2 بڑے بھائی تھے، حافظ کے 2 بڑے بھائی تھے، لیکن بڑے بھائی کی وفات کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری حافظ کے ساتھ عائد ہوتی ہے اور حافظ پھر محنت مزدوری کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں، گھر کا خرچہ چلاتے ہیں اور ساتھ ساتھ قریبی مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے، اسی وجہ سے آپ کو حافظ کا نام دیا گیا۔ حافظ علم دوست انسان تھے، انہوں نے مختلف تحصیل علوم حاصل کیے، جن میں الہیات، تفسیر، فقہ، حکمت اور علم ہندسہ اور موسیقی جیسے علوم آپ نے حاصل کیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم جب حافظ کے زمانہ دیکھتے ہیں تو یہ ایران میں جدل اور ناآرامی کا زمانہ تھا۔ تیموری حملے ایران پر ہو رہے تھے اور ایران تیموری بستیوں کی بستیاں تباہ کر رہے تھے۔ یہ زمانہ 726 سے 792 ہجری بنتا ہے۔ یہاں پر میں حافظ کے اساتذہ کا ذکر بھی کروں گا کہ جن کا نام تاریخ میں شیخ مجد الدین، شیخ بہاؤالدین، سید شریف جرجانی اور شمس الدین عبداللہ شیرازی کا نام لیا جاتا ہے۔ حافظ کی شیراز سے دوستی میں اس لحاظ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو شیراز سے باہر حافظ صرف 2 مرتبہ گئے، ایک دفعہ یزد اور ہرمز، وہ بھی بغرض مجبوری اور ایک ضروری کام کی نوعیت سے۔ باقی ساری کی ساری زندگی آپ نے شیراز میں گزاری اور وہاں پر ہی اپنا پورا دیوان لکھا۔ آپ کی وفات 791 ہجری میں شیراز میں ہوتی ہے اور پھر وہیں پر آپ کی تدفین ہوتی ہے۔ یہ ایک خیالی تصویر ہے جو ہمیں انٹرنیٹ سے یا مختلف جگہ سے ملتی ہے حافظ کی۔ حافظ شیرازی کے دور میں مختلف بادشاہوں کا ذکر کرنا میں چاہوں گا۔ یہاں پہ امیر مبارز الدین محمد بن شرف الدین مظفر، یہ اس وقت کا حاکم تھا اور بادشاہ تھا اور نہایت ظالم اور جابر تھا۔ جب ہم حافظ کے اشعار کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہم استعارہ، کنایا، وفور دیکھتے ہیں اور اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ امیر مبارز الدین بہت ظالم بادشاہ تھا، چنانچہ حافظ کو اپنے دل کی بات، معاشرے کے حقوق، معاشرے کے بارے میں باتیں اشارہ اور کنائے میں عوام الناس تک پہنچانی پڑتی تھی۔ تیموری دور کا خاتمہ 795 ہجری میں ہوتا ہے۔ میں اس دور کے مشہور بادشاہوں کا نام یہاں پر لینا چاہوں گا: امیر مبارز الدین، جلال الدین شاہ شجاع، سلطان زین العابدین، عماد الدین احمد اور شاہ منصور۔ ناظرین گرامی سے گزارش ہے کہ اگر وہ مزید بادشاہوں کے حالات پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے سن عیسوی سے آپ دیکھ سکتے ہیں، سن ہجری سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے حافظ کی زندگی کے بارے میں مزید سمجھنے کی آپ کو مدد ملے گی، چونکہ زمانے کے حالات کسی شاعر کی شاعری میں بہت بڑا عمل رکھتے ہیں۔ یہ نقشہ ہے جہاں پہ آل مظفر جہاں پر حکومت کر رہے تھے جنوبی علاقے میں، اور یہ وہ جگہ ہے شیراز جہاں پر حافظ شیرازی پیدا ہوئے اور پوری زندگی آپ نے اسی علاقے میں گزاری۔ ناظرین گرامی، آنے والے لیکچرز میں میں دیوان حافظ کا مکمل آپ کے سامنے تعارف پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا سوال پوچھنا ہو یا کوئی نقد کرنی ہو، کرٹک آپ نے لکھنے ہو، تو برائے مہربانی کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا تاکہ آپ کو جواب دیے جا سکے۔